بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث میں سے سبق نمبر 10 کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت شبہۃ تنجز الواقع المشکوک سے لے کر وتوضیح ذلک انا عرفنا سابقا تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو بیان کیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، جعل حکم ظاہری کے محال ہونے کے بارے میں تیسرے اشکال کا جواب آج بیان کیا جائے گا۔ تیسرا اشکال طلاب کرام عزیز یہ تھا کہ حکم ظاہری کو جعل کرنا محال ہے۔ محال اس لیے ہے چونکہ حکم ظاہری منجز ہو جاتا ہے تکلیف واقعی کا، جو کہ تکلیف واقعی مشکوک ہے، اور عقاب کو صحیح بناتا ہے حکم ظاہری اگر واقع کی مخالفت ہو جائے۔ یہ والا اشکال۔ نمبر 2، امارات اور اصول کی تبیین کی جائے گی، تعریف اور ان کے درمیان میں فرق کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ شہید صدر فرماتے ہیں شبہۃ تنجز الواقع المشکوک، وہ اشکال جو منجز ہو رہا تھا اس واقعے کو جو مشکوک ہے، یعنی تکلیف واقعی جو کہ مشکوک ہے اس کو منجز بنا رہا ہے حکم ظاہری۔ لہذا جب منجز بنا رہا ہے تو یعنی اگر واقع کی مخالفت ہوگی تو پھر عذاب بھی صحیح ہوگا مکلف کو، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ جواب، وَأَمَّا الْإِعْتِرَاضُ الثَّالِثُ فَقَدْ أُجِيبَ، تیسرے اشکال کے بارے میں جو جواب دیا گیا وہ یہ ہے کہ بِأَنَّ تَصْحِيحَ الْعِقَابِ عَلَى التَّكْلِيفِ الْوَاقِعِ الَّذِي اخبر عنہ ثقۃ بلحاظ حجیت خبرہ لا ینافی قاعدۃ قبح العقاب بلا بیان۔ یہ لا ینافی طلاب کرام عزیز بأن تصحیح کی خبر ہے۔ فرماتے ہیں کہ عقاب کو صحیح قرار دینا اس تکلیف واقعی کی مخالفت کے بدلے میں جس کے بارے میں ثقہ روایت نے خبر دی ہے، اس لحاظ سے کہ وہ ثقہ روایت حجیت رکھتی ہے، یہ عذاب کا ہونا، عذاب کو درست قرار دینا اگر حکم واقعی کی تکلیف کی مخالفت ہو رہی ہے، یہ منافات نہیں رکھتا قاعدے قبح عقاب بلا بیان کے ساتھ، جو کہ قاعدے عقلی ہے۔ کیوں؟ لأن المولا حینما یجعل خبر ثقۃ حجتا، چونکہ مولا جب کسی بھی خبر ثقہ شخص کو حجت قرار دے رہا ہے، دلیل بنا رہا ہے، قابل عمل بنا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعطی ہے کہ وہ مولا عطا کر رہا ہے اس خبر ثقہ کو صفت العلم والکاشفیت، کہ اس کے اندر صفت علم ہے و کاشفیت ہے، یعنی پہلے نہیں، ویسے ظن آور ہے، لیکن جب خود مولا اس کے لیے حجت بنا رہا ہے تو اس کے اندر صفت علم و کشف آ رہی ہے، اعتباراً علی مسلک طریقیت المتقدم، اعتبار کرا بھروسہ کرتے ہو اس مسلک طریقیت پر جس کا بیان ہو گیا۔ وبذالک، اور اسی سے یخرج تکلیف الواقعی عن دائرۃ قبح العقاب بلا بیان، تکلیف واقعی اس قاعدے کے دائرے سے ہی خارج ہو رہی ہے۔ جب دائرے سے ہی خارج ہو رہی ہے تو تصحیح عقاب بلا بیان کی صورت پیش نہیں آ رہی، لأنہ یصبح معلوما، چونکہ حکم معلوم ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، یصبح معلوما، واضح ہو جائے گا بالتعبد الشرعی، تعبد شرعی کے ذریعے، وإن کان مشکوکا وجدان، اگرچہ وجدانی لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے حکم مشکوک ہے۔ وَنُلَحِّظُ عَلَى ذَلِكَ، اب شہید صدر فرماتے ہیں ہم اس اعتراض ثالث کے جو جواب دیا گیا ہے اس پر ہم
ہمارا اعتراض ہے کہ ان هذه المحاولۃ اذا تمت، جب یہ جواب اگر مکمل ہو، فرض کیا جائے لو فرض، یعنی اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم قبول نہیں کرتے کہ بات یہ جواب مکمل ہے، اگر مکمل فرض بھی کر لیا جائے تو فلا تجدی فی الاحکام الظاہریۃ المجعولۃ فی الاصول الامریۃ غیر محرزۃ کاصالۃ الحدیث، یہ پھر کافی نہیں ہے، مکمل فائدہ نہیں دے سکتا ان احکام ظاہری کے اندر جن کو جعل کیا گیا ہے اصول عملیہ غیر محرزہ میں، کاصالۃ الاحتیاط، جس طرح سے اصالت احتیاط ہے۔ اصول تقسیم ہوتے ہیں طلاب کرام عزیز محرزہ اور غیر محرزہ کی طرف، پھر غیر محرزہ جو تقسیم ہوتے ہیں وہ تنزیلیہ اور غیر تنزیلیہ کی جانب، غیر جس طرح اصالت احتیاط۔ دوسرا یہ اشکال ان المحاولۃ غیر تامۃ، یہ جواب تام نہیں ہے، کما یاتی انشاءاللہ، جس طریقے سے اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ کہ کس طریقے سے مکمل نہیں ہے یہ جواب۔ وصحیح انہ لا موضوع لہذا الاعتراض علی مسلک حق طاعت۔ اب یہاں سے طلاب کرام عزیز اس اعتراض سوم کا جواب شہید صدر بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس ہے مسلک حق طاعت، جس کے بارے میں گزشتہ درس میں اور اس سے قبل والے میں مختصر سی وضاحت ہوئی ہے کہ مولا کا حق ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ مولا اگر اس کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، امر کر رہا ہے تو وہ انجام دے۔ اس بنا پہ یہ تیسرا جواب رفع ہو جائے گا۔ صحیح ہے کہ موضوع نہیں ہے اس تیسرے اعتراض کا حق طاعت والے مسلک کی بنا پہ، لما تقدم چونکہ گزر گیا کہ من ان هذا المسلک المختار، یہ مسلک حق و طاعت جو کہ ہمارا اختیار شدہ مسلک ہے، یقتضی یہ تقاضا کرتا ہے کہ انکار قاعدت عقب ہے عقاب بلا بیان راسن، کہ شروع سے ہی موضوعاً ہی تخصصاً ہی یہ اس قاعدے قبح عقاب بلا بیان کا انکار کیا جائے۔ جب قاعدے قبح عقاب بلا بیان کا انکار کیا جائے گا تو پھر اشکال جو تیسرا اشکال تھا اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ وَقَتَلَخَّصَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ جَعْلَ الْأَحْكَامِ الظَّاهِرِيَّةِ مُمْكِنٌ، بس خلاصہ یہ نکلا تمام ان مباحث کا جو 3-4 درسوں سے بیان ہو رہے ہیں، وہ یہ کہ احکام ظاہریہ کا جعل کرنا محال نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ جو محال ہونے کے 3 اشکال تھے، ان 3 اشکالات کو مختلف روشوں سے رد کیا گیا۔ جب محال ہونا رد ہوا تو ممکن ہونا ثابت ہوا۔ یہ بحث الامارات والاصول، اب بحث شروع ہوتی ہے امارات اور اصول کے بارے میں، تعریف بیان کریں گے، اس کے بعد فرق امارے اصول کے درمیان۔ فرماتے ہیں تنقسم الاحکام الظاہریۃ الی قسمین، احکام ظاہری جو کہ احکام واقعی کے مقابلے میں ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں 2 قسموں کی جانب۔ احدہما احکام ظاہریہ وہ الاحکام الظاہریۃ التی تجعل لاحراز الواقع، ایسے احکام ظاہری جن کو قرار دیا گیا ہے واقع کے احراز کے لیے، واقع کو ظاہر کرنے کے لیے، واقع و حقیقت و نفس الامر کو کشف کرنے کے لیے۔ وهذه الاحکام تتطلب وجود طریق ظنی له درجۃ کشف عن الحکم الشرعی، یہ جو احکام ہیں ان کے لیے ایک ظنی راستہ طلب کیا جاتا ہے، جس کے وہ ظنی راستہ، وہ گمانی راستہ جس کے لیے کسی حد تک کاشفیت ہے حکم شرعی کے بارے میں، یعنی ایسا ظنی راستہ جو کشف کرتا ہے کسی حد تک حکم شرعی سے۔ وَيَتَوَلَّى الشَّارِعُ الْحُكْمَ عَلَىٰ طِبْقِهِ، اور پھر عہدیدار شارع کے حکم کو بیان کرے اسی کے مطابق، بِنَحْوٍ، اس طرح سے کہ یلزم، وہ حکم لازم ہو علی المکلف، کہ یلزم علی المکلف التصرف بموجبۃ، کہ مکلف پر لازمی ہو اس کو انجام دینا۔ وَيُسَمَّى الطَّرِيقَ بِالْأَمَارَةِ، اس راستے کا نام رکھا گیا ہے امارہ، یعنی جس کو جعل ہی کیا گیا ہے واقع کو احراز کرنے کے لیے۔ وَيُسَمَّى الْحُكْمَ الظَّاهِرِيَّ بِالْحُجِّيَّةِ من قبیل حجت خبر ثقت۔ پھر اس مقام میں حکم ظاہری کو
جو نام حجیت کا دیا گیا ہے یہ حجیت خبر ثقہ کی قسم میں سے ہو جائے گی، جس سے کہ خبر ثقہ حجت ہے اس کے لیے شارع حجیت جعل کرتا ہے، اسی طریقے سے حکم ظاہری کے لیے بھی۔ والقسم الآخر، حکم احکام ظاہریہ کی دوسری قسم ہے الاحکام الظاہریۃ التي تجعل لتقریر الوظیفۃ العملیۃ تجاہ الحکم المشکوک، احراز واقع کے لیے نہیں ہے بلکہ احکام ظاہریہ وہ جن کو قرار دیا گیا ہے تاکہ ثابت کر سکیں اس وظیفہ مکلف کو جو کہ عملی وظیفہ ہے حکم مشکوک کے مقابلے میں، یعنی اس دوسری قسم کا مورد و مقام ہے شک ہو حکم واقعی کے اندر، تو پھر اس مقام شک سے نکالنے کے لیے حکم ظاہری کو جعل کیا گیا، ولا یراد بها احرازہ، اور اس احکام ظاہریہ سے ارادہ نہیں کیا گیا احراز حکم واقع، وتسمى بالاصول العملیہ، ان کا نام رکھا گیا اصول عملیہ۔ لہذا اصول اور امارہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، امارے کے اندر احراز واقع ہے، اصول کے اندر احراز واقع نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ مقام شک میں مکلف کو کس طریقے سے شک سے نکالا جائے اور اس کے لیے تعین تکلیف کی جائے۔ شیخ صدر فرماتے ہیں وَيَبْدُو مِن مَدْرَسَةِ الْمُحَقِّقِ النَّائِنِ قُدَّسَ سِرُّهُ، ظاہر ہوا ہے محقق نائنی کے نظریے سے، مدرسے سے، مکتب سے کہ التمییز یبدو تمییز بین ہذین القسمین، ان دو قسموں کے درمیان میں، یعنی احکام ظاہری کے جو دو قسم ہیں جن کا نام دیا گیا امارہ و اصول عملیہ، ان کے درمیان میں جدائی فرق ظاہر ہوا ہے علی اساس ما هو المجعول الاعتباری فی الحکم ظاہری، اس چیز کی بنا پر فرق ہے، تمیز ہے جس کو جعل کیا گیا ہے، جعل اعتباری، مجعول اعتباری ہے جو حکم ظاہری کے اندر۔ فإن كان المجعول هو طریقیت والکاشفیت، اگر مجعول اعتباری حکم ظاہری کے اندر طریقیت ہے اور کاشفیت واقع اس کے اندر پائی جاتی ہے تو دخل المورد فی الامارۃ، تو یہ مقام امارے کے اندر احراز واقع والی صورت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَجْعُولُ ذَلِكَ یعنی طریقیت، اگر مجعول کے اندر طریقیت و کاشفیت عن الواقع نہیں ہے، وَكَانَ الْجَعْلُ فِي الْحُكْمِ الظَّاهِرِ مُتَّجَهًا إِلَى إِنشَاءِ الْوَظِيفَةِ الْعَمَلِيَّةِ، اور جعل جو ہو رہا ہے حکم ظاہری کے اندر وہ متوجہ ہے کہ وظیفے عملی مکلف کو فقط ایجاد کیا جائے کہ اب مقام شک میں مکلف کون سی ذمہ داری انجام دے، کون سا کرے اقام، تو دخل فی یہ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَجْعُولُ ذَلِكَ کا جواب شرط ہے دخل فی نطاق الاصول، تو یہ دائرے اصول کے اندر ہے، دائرے امارہ کے اندر نہیں ہے۔ وفی هذه الحالت، اس حالت کے اندر اذا كان انشاء الوظیفۃ العملیۃ بلسان تنزیل مؤدى الاصل منزلۃ الواقع فی الجانب العملی، اس حالت میں اگر وظیف عملی مکلف کو انشاء کرنا، ایجاد کرنا ہو لسان تنزیل سے، لسان تنزیل سے ہو، وہ لسان تنزیل جو پہنچاتی ہے، جو کہ مؤدی الاصل ہے، جو کہ مفہوم اصل ہے، اگر اس کو قرار دیا جائے تنزیل باللسان تنزیل، کون سی لسان تنزیل کہ باللسان تنزیل مؤدی الاصل کے اصل کو قائم مقام قرار دیا جائے، منزلۃ الواقع فی الجانب العملی، مقام عمل میں واقع کے قائم مقام قرار دیا، یعنی یہ زبان ہو کہ اصل ویسے تو احراز واقع نہیں کرتی لیکن اس کو قائم مقام کر دیا جا رہا ہے مقام عمل میں واقع کے، اور تنزیل نفس الاصل او الاحتمال المقوم له منزلۃ الیقین فی الجانب العملی، یا خود اصل کو قرار دیا جائے یا اس احتمال کو قرار دیا جائے جو احتمال مقوم ہے اصل کا، اس کو قرار دیا جائے منزلت یقین میں، یعنی اس کو قائم مقام یقین قرار دیا جائے جانب عمل میں، لل احرازی اس کو احرازی نہ قرار دیا جائے، یعنی احراز واقع، بس فل اصل تنزیلی او اصل محرز، بس اصل
یہ جو اصل تنزیلی ہوگی یا اصل محرز ہوگی. اصل محرز طلاب کرام عزیز کیا ہے؟ اصل محرز جہاں پر احتمال کو قائم مقام قطع و یقین قرار دیا جائے مقام عمل میں، جبکہ اصل تنزیلی طلاب کرام عزیز وہاں پر ہوتا ہے کہ حکم واقعی کا اثر، یعنی جو حکم واقعی مشکوک اس کا اثر ہونا موقوف ہے اس پر کہ مشکوک کو نازل بمنزل واقع قرار دیا جائے. وَإِذَا كَانَ بِلِسَانِ تَسْجِيلِ وَظِيفَةٍ عَمَلِيَةٍ مُحَدَّةً بِدُونِ ذَلِكَ، اور اگر حکم کی زبان، جعل کی زبان یہ ہے کہ معین کرے اس ذمہ داری کو مکلف کے لیے جو ذمہ داری عملی ہے، بدون ذالک یعنی احراز واقع کے بغیر اس کے کہ نازل بمنزلے کا مسئلہ آئے، تو فالاصل اصل عملی صرف، تو یہ اصل عملی صرفہ ہے. اصل عملی صرفہ مثلا اصالت برات، اصالت احتیاط، جس میں احتمال کو نازل بمنزلہ قطع قرار نہیں دیا جاتا اور نہ ہی مشکوک کو نازل بمنزلہ واقع قرار دیا جاتا ہے، بلکہ حکم ظاہری کو مشکوک کے لیے جعل کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اصل عملی صرف. وَهَذَا یعنی ان الفرق بین الامارات والاصول ينشأ من کیفیت صیاغت الحکم الظاہری فی عالم الجعل والاعتبار. یہ جو فرق ہے اصول امارہ کے درمیان، یہ پیدا ہوتا ہے اس کیفیت سے کہ حکم ظاہری کی بناوٹ جو ہے عالم جعل و اعتبار میں، اگر حکم ظاہری کی جو صیاغت ہے جعل، اس کا جعل و اعتبار ہے وہ احراز واقع کے لحاظ سے ہے تو امارہ، اور اگر احراز واقع کے لیے نہیں ہے بلکہ فقط مکلف کو مقام عمل میں شک سے نکالنے کے لیے ہے تو یہ اصول ہے. ولیکن تحقیق ان الفرق بینہما اعمق من ذلک، لیکن تحقیق سے فرماتے ہیں یہ ہے حق نظر یہ ہے کہ دونوں کے درمیان فرق اس سے زیادہ عمیق تر ہے، یعنی یہ سطحی فرق ہے، اس سے زیادہ اور گہرائی والا فرق ہے. فإن روح الحکم الظاہری، حکم ظاہری کی روح فی موارد الامارت مقام امارہ میں حکم ظاہری کی حقیقت مختلف ہوتی ہے ان روحی فی موارد الاصل کے مقام میں. کس طرح سے کہ بقطع نظر عن نوع سیاغت ہے، یعنی سیاغت کی نوع سے ہٹ کے بھی وہاں پہ احراز واقع ہے، وہاں پہ احراز واقع نہیں. ولیس الاختلاف السیاغ المذکور الا تعبیر عن ذلک الاختلاف الاعمق فی الروح بین الحکمین. اور یہ اختلاف سیاغی جس کا ذکر کیا گیا نہیں ہے اگر ہے تو فقط تعبیر ہے اس اختلاف کے بارے میں جو عمیق اختلاف ہے دونوں حکم ظاہری کی اقسام کے حقیقت کے درمیان میں. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.